دوستو، بچے کی پہلی چیخ یہ وہ آواز ہے جو دنیا میں اس کی آمد کا اعلان کرتی ہے۔ یہ والدین کے لیے اطمینان کا باعث بنتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا ہے۔ سائنس اسے جسمانی ضرورت قرار دیتی ہے، جبکہ اسلام اسے ایک روحانی اور علامتی آغاز سے جوڑتا ہے۔ دوستو، آج ہم اسلام اور سائنس کے نظریے کو ملا کر دیکھیں گے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں روتا ہے اور ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، سائنسی اور طبی نقطۂ نظر سے بچے کا رونا بقا کے لیے ایک لازمی اور فوری جسمانی رد عمل ہے۔ پریگنینسی کے دوران بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل طور پر محفوظ ماحول میں ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو آکسیجن نال کے ذریعے ملتی ہے۔ اس کے پھیپھڑے غیر فعال اور ایمنیوٹک فلوئڈ سے بھرے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی بچہ ماں کے جسم سے باہر نکلتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے۔ بچے کو فوراً اپنا پہلا سانس خود لینا ہوتا ہے۔ دوستو، جب بچہ پہلی بار روتا ہے تو وہ طاقت سے اپنے پھیپھڑوں میں ہوا بھرتا ہے۔ یہ کام پھیپھڑوں سے اس پانی کو باہر نکالنا ہے اور ان کی چھوٹی نالیوں کو کھولنا ہے۔ دوستو، رونے سے بلڈ سرکولیشن میں فوراً تبدیلیاں آتی ہیں۔ خون جو پہلے زیادہ تر نالی کے ذریعے گردش کر رہا تھا، اب پھیپھڑوں کے ذریعے آکسیجن لے کر پورے جسم میں پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، میڈیکل سائنس کے مطابق یہ رونا دراصل پھیپھڑوں کو کام میں لانے، آکسیجن کی فراہمی شروع کرنے اور یہ یقینی بنانے کا خودکار طریقہ ہے کہ بچہ آزادانہ طور پر زندہ رہ سکتا ہے۔ دوستو، اسلامی تعلیمات ہمیں اس رونے کی ایک گہری روحانی تعبیر فراہم کرتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے شیطان چھوتا ہے، اس چھونے کی وجہ سے وہ چیخ مار کر روتا ہے۔ دوستو، اس حدیث کے مطابق بچے کا پہلا رونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دنیا میں قدم رکھتے ہی اپنے ازلی دشمن شیطان کے پہلے مس یا پہلے وار کا شکار ہوتا ہے۔ دوستو، یہ چھونا کوئی جسمانی تکلیف نہیں دیتا، بلکہ یہ ایک علامتی آغاز ہے کہ دنیا میں انسان اور شیطان کے درمیان جاری رہنے والی آزمائش اور کشمکش شروع ہو چکی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس روحانی حملے کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا عمل اس کے کان میں اذان اور اقامت کہنا ہے۔ دوستو، اذان کے ذریعے بچے کے کان میں داخل ہونے والی پہلی آواز توحید اور رسالت کی ہوتی ہے۔ یہ توحید کی آواز شیطان کے اثر کو زائل کرتی ہے اور بچے کی زندگی کی بنیاد حدیث پاک ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام اور سائنس، دوستو، یہ دونوں باتیں ہمیں ایک ہی حقیقت کی طرف لے جاتی ہیں۔ پیدائش ایک مشکل مرحلہ ہے جس کے بعد بچے کو دیکھ بھال اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے بچے کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی تربیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔